اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقریر و تحریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ واللہ واحد حقیقی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کسی کی اطاعت سے نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے۔ عظیم سند سے عظیم پیام سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے دل سے پہچاننے اور زبان سے اقرار کرنے اور ارکان سے عمل کرنے کا نام۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راستے میں رہبر کو مرشد، پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو کا سرنامہ کلام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قواریری رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی بار یہ لیکچر میں نے دسمبر 2012 میں جب میں مسجد غوث اعظم ہمبل ہیوسٹن میں خطیب تھا تو میں نے دیا تھا۔ ایک سیدزادہ آیا حج کرنے جا رہا تھا بغداد میں، سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہا چلو میں ان کی زیارت کرتا چاہتا ہوں۔ پاس پہنچے تو آپ نے جانچ لیا کہ بس بات تو پوری ہے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے دادا مولا علی شیر خدا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے۔ وہ دھیان سے سنیے گا سامنے ناظرین کہ تمہارے دادا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے۔ ایک تلوار وہ دوسروں پہ چلاتے تھے، دشمنوں پہ، اور ایک تلوار وہ اپنے نفس پہ چلاتے تھے۔ آپ کے وہ دادا ہیں، آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ، آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ ساروں کتاب سے یہ زیادہ ہونے لگ گیا۔ تو انہوں نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حج ہو گیا، تربیت جو ہے کر ڈالی۔ تو ہوش میں جب آئے کہنے لگے حضور، سیدزادہ کہہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، پھر میں کیا کروں؟ اب یہ جملہ سن لیجئے، اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اولیاء کرام کو پڑھو۔ Do you want to change your life? So listen and read the stories of friends of Allah Ta'ala۔ سنیے ذرا، کہنے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے، اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو۔ کیا خوبصورت تبلیغ اور تربیت ہے یار۔ اللہ کی فضل و کرم سے ان کے مزار پر حاضری دینے کے بعد یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں آج 12 جنوری 2022 میں۔ آپ بھی مزار کی پہلے زیارت کر لیں، فاتحہ پڑھ لیں۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکچر 10 منٹ کا ہونا چاہیے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ 10 منٹ میں سارا لیکچر نہیں سن سکتے، ہاں 10 منٹ کر کے سارا لیکچر سن سکتے ہیں۔ تو آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں، جب آپ سنتے ہی 10 منٹ کا ہیں تو ایک لیکچر جو ہے آپ اس کو روز 10 منٹ کا کر کے سنیں۔ سمندر کوزے میں بند تو ہو جاتا ہے، یعنی میں لیکچر کو بہت شارٹ کر دوں تو سمندر کوزے میں بند تو ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر سمندر نہیں رہتا۔ تو سمندر کا نظارہ اور ہے، کوزے کا نظارہ اور ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے لیے میں لیکچر بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے 1-2 گھنٹہ معمولی چیز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں نے بہت محنت اور عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ اسے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 218 ہجری ہے، اور تاریخ وصال 27 رجب 297 ہجری جو ہے وہ بنتی ہے۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 252 قمری سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج 12 جنوری 2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اندازاً 1112 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہے، شونیزیہ قبرستان کے اندر۔ آج کی ہماری گفتگو کی جزیات کچھ یوں رہیں گی: نام سے برکت، ابتدائی حالات و تعلیم، تدریس و تصنیف و تبلیغ اور تصوف کی چند اصطلاحات، آپ کا وصال و مزار۔ سید الطائفہ، طائفہ واحد ہے۔ طائفہ ایک ہی مخصوص نظریات والی جماعت کو طائفہ کہتے ہیں۔ طائفہ کا معنی یاد رکھیں، طلبہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں طلبہ، لیکن یہ جو طالب ہوتا ہے نا، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی جمع طلبتن بھی آتی ہے، طلاب بھی آتی ہے، طالبون بھی آتی ہے۔ تو طلبتن کو طلبہ ہم کہتے ہیں، طلبہ۔ تو طلبہ جو ہے، یہ دھیان دیں ذرا، طائفہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے طائفہ کیا ہے، ویسے تو آج کل اردو میں عجیب سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طائفہ ایک ہی مخصوص نظریات والی جماعت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں طائفہ سے مراد گروہ صوفیہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریحات و اشارات کو باقاعدہ اصطلاحات بنایا، اور پہلی دفعہ باقاعدہ تصوف کا حلقہ مسجد میں لگایا، جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ تصوف بھی سمجھایا جاتا تھا۔ اور چونکہ بعد میں آنے والے سب آپ کے خوشچی، اس لیے آپ کو سید الطائفہ گروہ صوفیہ کا سردار پکارا گیا۔ عربی رائٹرز جو ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں: لیس فی عصرہ فقط بل فی العصور اللاحقہ، آپ کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی جو صوفیاء کے گروہ ہیں ان کے یہ سردار ہیں، سید الطائفہ۔ اس لقب میں آپ منفرد ہیں، سب نے آپ کے نام کے ساتھ اسے لازمی استعمال کیا ہے، سید الطائفہ۔ تو طلبہ کو سمجھ آئی۔ دوسرا، طاؤس العلماء۔ میں ان القاب پہ، ٹائٹلز پہ گفتگو کر دیتا ہوں جو خاص ہوں انہی کے ساتھ، ورنہ تو بہت سارے ہوتے ہیں جو نام کا حصہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اب طاؤس العلماء، طاؤس مور کو کہتے ہیں۔ آپ کو علماء کا مور کہا گیا ہے۔ مور بادشاہوں کے محلات و مکانات کی زینت کو بڑھاتا تھا، وہ رکھتے تھے مور، آج بھی رکھتے ہیں امیر آدمی۔ چونکہ آپ کے بنا علماء اور صوفیاء کی محفل خوبصورت نہیں بنتی تھی، آپ کو طاؤس العلماء کہتے ہیں۔ مور پرندوں کا بادشاہ ہے اور آپ تصوف کے بادشاہ ہیں۔ مور جماعت بنا کر خوش ہوتا ہے، آپ نے بھی صحیح صوفیاء کی جماعت بنائی۔ جماعت وہ نہیں جو آج کل ہوتی ہے، جماعت کا معنی گروپ، ان کو اکٹھا کرنا، ان کی تربیت کی۔ پھر آپ میرے نزدیک طاؤس سے آپ بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ روایات کے مطابق جنت سے دنیا میں لانے کا ایک سبب ہے، مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ جنید، فعیل، یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ ویسے صاحب تاج العروس نے لکھا کہ آپ کا اصلی نام سعید بن عبید ہے۔ میرے نزدیک آپ کا یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے والد کا نام بھی بدل دیا، جبکہ کسی کتاب والے نے آپ کے والد کا نام عبید نہیں لکھا۔ تو مشہور یہی ہے کہ آپ کا نام آپ کے ماموں حضرت سری بن
مغلس الساخاتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ آپ کے دادا جنید کے نام پہ جنید ہی رکھا گیا۔ ابن خلقان نے 144 نمبر شخصیت پہ ٹائٹل الجنید الصوفی دے کر آپ کا نام یوں تحریر کیا ہے، ابو القاسم الجنید بن محمد بن جنید الخزاز القواریری رحمۃ اللہ علیہ۔ کون کس طرح نام لیتا ہے اور لکھتا ہے، اس بات سے بھی عقیدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جنید یہ تصغیر ہے جندن کی، جند لشکر کو کہتے ہیں، تو جنید چھوٹا لشکر۔ واقعی آپ اپنی ذات میں ایک لشکر ہیں جنہوں نے علماء و صوفیاء کے دلوں پہ قبضہ کیا اور رخ ان کا تصوف کی طرف موڑ دی اور دلوں پہ ایسے چھائے کہ انہوں نے طاؤس العلماء طاؤس العباد کہہ کر اپنی زینت قرار دیا ہے۔ جنید نام کے ایک صحابی بھی ہیں، حضرت جنید بن سمیع المزنی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کوئی یہ نہ کہہ دینا کہ ادھر سے آیا ہے یہ نام، تو ایک صحابی بھی ہیں۔ یہ الخزاز، تو آپ کے نام کے ساتھ الخزاز لگتا ہے، یہ زا ہے، دونوں زا ہیں، کیونکہ کچھ جگہوں پہ ایک را ہے پہلی اور دوسری زا نہیں، یہ خزاز۔ اصل میں الخز اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اون اور ریشم سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ آپ اس کا کاروبار کرتے تھے، دکان تھی بہت بڑی باغداد میں آپ کی کپڑے کی، اور یہی کپڑا، یہ خاص کپڑا جو ہے وہ آپ ہی کی فیکٹری میں بنتا تھا، اس لیے آپ کو الخزاز بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے، اس حساب سے آپ کو القواریری بھی کہا جاتا ہے۔ اب نام سے کچھ آگاہی ہوئی، یہ طلبہ سے پوچھیں، آپ کے لیے آگاہی ہوئی۔ اب برین بنانا ہے، ذہن کچھ کا بن چکا ہوتا ہے، کچھ کا بنانا ہوتا ہے۔ یہ کون جنید بغدادی؟ جس ہستی کی سیرت سننا چاہتے ہو ذرا ذہن بنا لو، مقام جان لو کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ قشیریہ میں یہ لکھا ہے، 78 ہے، سید هذه الطائفہ و امامہم، یہ صوفیاء کے گروہ کے سید ہیں اور امام ہیں۔ ابن عربی نے کہا ہوا سید اہل الطائفہ، یہ گروہ صوفیاء کے سردار ہیں۔ ابن خلقان نے کہا الزاہد المشہور، مشہور عبادت گزار۔ حلیت الاولیاء، زبردست کتاب ہے، ہر ایک بندے کی لائبریری میں یہ ہونی چاہیے۔ 10ویں اس کی جلد ہے، شخصیت نمبر 571۔ کیا خوب تعارف کروایا یار انہوں نے، مزہ آ گیا سن کے۔ آپ بھی ذرا تھوڑا سا سن لیں، لطف آئے۔ ابو القاسم الجنید بن محمد الجنید کان کلامہ بالنصوص مربوطا و بیانہ بالادلۃ مبسوطا، کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط ہوتا تھا اور دلائل کے ساتھ مبسوط ہوتا تھا۔ صوفی کی تعریف سنی آپ نے، شان سنی، کلام کرتے تھے تو قرآن اور حدیث بیان کرتے تھے تو دلیل دیتے تھے۔ ابن تیمیہ کو بھی کہنا پڑا الجنید من شیوخ اہل المعرفت المتبعین للکتاب والسنت، کتنا بڑا جملہ ہے یار صوفیاء کے لیے، اور یہ صوفیاء ہوتا ہے۔ ابن یسین نے کہا کہ امام الدنیا فی زمانے ہی، اپنے وقت میں وہ پوری دنیا کے امام ہیں، کوئی شک نہیں جناب۔ امام نبہانی فرماتے ہیں شیخ الصوفیت علی الاطلاق و امامہم بالاتفاق، گروہ صوفیہ کے مطلقاً اور تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ ان کے امام ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہمارے داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی، امام المنادی فرماتے ہیں لم یرا فی زمانہ مثلہ فی عفت وعزوف عن الدنیا۔ عزوف عن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور رہنے والا۔ یعنی امام منادی نے یہ کہا کہ ان کی مثل نہ دیکھا ہے پاک دامنی میں، ان کی مثل نہ پاک دامنی میں دیکھا ہے اور نہ ہی زہد میں دیکھا ہے، کنارہ کشی میں، یعنی جیسے وہ دنیا سے دور رہتے تھے ایسا کوئی اور نہیں دیکھا ہم نے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ لسان التصوف ہیں، وہ کیا ترکیب بولی ہے، لسان التصوف، تصوف کی زبان ہیں آپ، عالم التصوف ہیں، بیان کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اول کسے علم اشارت منتشر کرد، جنید بغدادی رحمہ اللہ بود، سب سے پہلے جنہوں نے علم اشارت جو ہے اس کو پبلک میں اوپنلی بیان کیا ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت فرید الدین عطار کہہ رہے ہیں۔ شیخ ابو جعفر الحداد نے تو کمالی کر دیا، لو کان العقل رجلا لکان الجنید، اگر عقل انسان ہوتی
تو حضرت جنید بغدادی کی شکل میں ہوتی. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ مقام واضح ہوا؟ چلو پھر اب آپ کی توجہ بڑی، یار جانے تو صحیح ان کے بارے میں. تو یہ توجہ ہی ہوتی ہے جو سننے والے کے علم کو بڑھا دیتی ہے، اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی قدر بڑھ جاتی ہے. بس یہ آپ کی توجہ ہوتی ہے. بات سب ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے والد گرامی ایران کے شہر نہاوند کے رہنے والے تھے. اب پھر طلبہ آ جائیں، اس کو نہاوند بھی پڑھ سکتے ہیں اور نہاوند بھی پڑھ سکتے ہیں، نہاوند نہیں ہے کوئی لفظ. معجم البلدان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس علاقے کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، سو اس کا نام رکھا گیا نوح آوند. وقت کے ساتھ ساتھ نوحاوند بن گیا. بنوحاوند معنی ہوتا ہے زیادہ خیر. ٹھیک ہے، تو اب آپ تقریر کرتے ہوئے دو پروننسیشن پڑھ سکتے ہیں، نوحاوند نہاوند. تو ہم جو پڑھتے تھے بچپن میں یا ہمیں جو آتا نہاوند وہ تو نہیں ہے. آپ کے والد گرامی شیشہ بناتے اور بیچتے تھے. بغداد کے اندر مسلمانوں کی طاقت اور اقتدار میں اضافہ ہو رہا تھا بنو عباس کے دور میں. لوگ یہاں آ کر پھر دور دراز سے تباہ آزمائی کرتے اور قسمت آزمائی. آپ بھی آئے یہاں آ کر دکان لی اور شیشہ کا کاروبار شروع کیا. آپ کی ملاقات اس دور کے مشہور صوفی حضرت سری ابن المغلس السقطی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. آپ کا نام محمد جو ہے نا، حضرت جنید بغدادی کے ابا کا نام محمد، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دین اور دین والے سے محبت تھی. نہاوند میں اسلامی اثرات کا اثر اس خاندان پہ گہرا ہوا تھا. تو یہ اسلام کا اثر اس خاندان پہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی دوستی بڑھ گئی کہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی. حضرت محمد بن جنید کا نکاح حضرت سری بن المغلس السقطی رحمۃ اللہ علیہ کی سسٹر سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جوڑے کو عظیم بیٹا عطا فرمایا، اور اس بچے کا نام اس کے دادا جنید کے نام پہ جنید ہی رکھا گیا. تو حضرت جنید بغدادی، اب آپ کی سٹیزن شپ جو ہے وہ بغداد کی ہے، آپ عربی ہیں. آپ کے والد کا جلدی ہی انتقال ہو گیا، تو والدہ ماجدہ سوت کاٹ کر بازار بیچتی، جس سے گھر کا خرچہ چلتا اور چولہا جلتا. یوں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچپن سے ہی تصوف میں رکھ لیا. اب آپ زیادہ اپنے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہتے. ماموں کی شفقت اور حضرت جنید بغدادی کی ذہانت اور ادب نے ماموں بھانجے میں رشتہ مضبوطی سے باندھ دی. بچپن سے ہی وہ عظیم حلقہ اور مجالس مل گئیں جو بڑی تگودو کے بعد عظیم سکالرز کے نصیب میں آتی ہیں. ماموں کی محبت اور آپ کی شروع سے تصوفانہ تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ 7 برس کے تھے کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حج پہ اپنے ساتھ لے گئے. تو بغداد سے واپس بغداد تک پورے حج کے سفر میں 400 اولیاء کی زیارت کرنے اور عبارت سننے کا موقع ملا 7 سال کی عمر میں. تو معلوم ہوا حضرت جنید بغدادی کو بچپن سے پہلوانی نہیں، آیات قرآنی سیکھنے کا موقع ملا ہے. آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے ماموں جان نے آپ کو مدرسہ میں ڈال دیا. آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد حدیث اور فقہ کی طرف متوجہ ہوئے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہے. آپ کس قدر توجہ سے دین کو سنتے تھے اور اللہ کا آپ پہ کتنا کرم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اے بچے یہ بتاؤ کہ شکر کیا ہے. بڑے بڑے صوفیاء بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کی عمر 7 سال ہے، اس سے تربیت کا بھی اندازہ ہوتا. شکر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی نعمتوں کے سبب اس کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے. اس نے اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ نافرمانی نہیں کرنا یہی شکر ہے. اور صرف یہی نہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، صرف یہ نہیں ہے، اور بھی چیزیں شکر میں آتی ہیں. اتنی چھوٹی عمر میں ایسا عمدہ جواب تمام محفل والوں نے تعریف کی. آپ نے علم حدیث، قرآن، فقہ پہ پوری توجہ دی، وقت لگایا، اور 20 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دیا اپنے استاد محترم ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. اور یہ فتویٰ فقہ کا فتویٰ تھا. آپ کے 2 استاد فقہ میں بڑے مشہور ہیں، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابو ثور. حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ کا وصال جو ہے 240 ہجری میں ہوا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ملاقات ممکن ہے. جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو کچھ استاد بن جاتے ہیں، کچھ بنا دیے جاتے ہیں.
اور کچھ واقعی ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا سبق لینے کے لیے حضرت حسن بن عرفہ کے پاس جاتے تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر زیادہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ماموں حضرت سری سخدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ خود بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے عالم دین حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو گھر میں ہی علم و عمل مل گیا، اوپر سے حضرت حارث محاسبی کی شفقت سونے پہ سہاگا۔ آپ کہیں گے جی استاد کا نام بیان کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اب یہ حارث محاسبی لے لیجیے، ان کو اپنے والد کی طرف سے 70,000 دراہم ملے، بہت بڑی رقم ہوتی بھائی اس دور میں۔ سارے خیرات کر دیے، اللہ کے نام پہ سب بانٹ دیے، اور جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو خود مقروض تھے 1 درہم کے۔ 243 ہجری میں بغداد میں وصال ہوا ان کا۔ ایسے صاحب کردار لوگ جب استاد ملتے ہیں جناب اور استاد بنتے ہیں، کمال ہوتا ہے بندہ۔ یہ بہت بڑے مناظر تھے، گفتگو میں وہ دلائل قرآنی دیتے، معتزلہ کے دانت کھٹے کر دیتے، بجنے لگ جاتے دانت۔ بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جایا کرتے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا، آپ نے منع نہیں کیا، ظاہر عالم دین ہیں، صوفی ہیں، بس اتنا کہا بیٹے تم جا رہے ہو تو زیادہ دھیان جو ہے وہ مناظرے اور مجادلے کی طرف نہیں دینا۔ یہ چیزیں ہوتی تو ضروری ہیں لیکن جوانی میں بڑا تنگ کرتی ہیں۔ حضرت محاسبی نے بھی دعا دی تھی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو۔ بچہ جب تابع فرمان ہوتا ہے نا شاگرد، استاد دعا دے، اس کی دعا ہی ہوتی ہے، باقی پڑھائیاں تو رہ جاتی ہیں پیچھے۔ کیا دعا دی؟ اللہ تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے۔ یہ دعا اب طلبہ آپ غور سے سنیے، تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے، اللہ تمہیں پہلے صوفی پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے۔ کیا دعا ہے یار، ٹیکنیکل قسم کی، اور ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو صوفیاء کو اہل باطل فرقہ قرار دیتے ہیں، اور وہ جو نہیں پڑے ہوئے اور خود کو صوفی قرار دیتے ہیں۔ دونوں کے منہ پہ ایک زناٹے کا تماچا ہے یہ جملہ، یہ دعا۔ اس لیے پلیز جو لوگ بھی سن رہے ہیں اپنے تخیلات چینج کر لیجئے۔ تصوف اور اسلام، اسلام اور تصوف، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح بیان کرنے والا ہو، اب میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، حضرت محاسبی نے دعا دی، اے جنید اللہ تمہیں حدیث کا عالم بنائے پھر صوفی بنائے، اور اللہ تمہیں پہلے صوفی اور پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے۔ حالانکہ دوسرا بھی اگر کوئی آدمی صوفی بنتا ہے اور ساتھ حدیث سیکھ لیتا ہے اور قرآن سیکھ لیتا ہے، سیکھ تو رہا ہے نا، لیکن نہیں، صوفیاء کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پورا سیکھو پھر صوفی بنو۔ حضرت حارث المحاسبی کی کتاب بھی ہے الرعایۃ لحقوق اللہ، ٹائم ملے تو پڑھیے، آپ کو یہ بنیاد نظر آئے گی حضرت جنید بغدادی کی۔ آگے جو تصانیف، تجرید و تفرید، مراقبہ و مشاہدہ کی تعلیم آپ نے حضرت محمد علی قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ استادوں کا پتہ چلے نا، پھر بندے کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ بندے کے پاس کچھ تو کچھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نسبت فردیت محمد علی قصاب سے حاصل ہوئی آپ کو۔ اب حضرت محمد علی قصاب، ہمارے اردو میں قصاب کہتے ہیں جو گوشت بیچتا ہے، کسائی کو بولتے ہیں۔ آپ کو صوفیاء یوں یاد کرتے ہیں، شیخ الامام الجنید ابو جعفر امام محمد بن علی القصاب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس دور میں جو جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں کشتے کے پشتے لگا دیتے تھے، اس لیے آپ کو قصاب کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی دکان تھی گوشت کی تو آپ قصاب۔ آپ نے کتب بھی لکھی ہیں، ثواب الاعمال السنہ، تہذیب الائمہ وغیرہ، ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ تصوف کی اصطلاحات میں، کیفیات میں ان کو اپنا مرشد تسلیم کیا حضرت جنید بغدادی۔ جناب یہ عظیم استاد ہے۔ اساتذہ کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو تو پھر آدمی کی صلاحیتوں کو جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے حصول علم کا ذریعہ جاری رکھا 20 سال کے بعد بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ڈگری لے لی، فتویٰ دے دیا تو اب حضرت جنید بغدادی نے بند کر دیا، نہیں، جاری رکھا۔ مگر طریقہ یہ رہا کہ آپ کا آستانہ صوفیاء و اولیاء کا مہمان خانہ بن گیا۔ طریقہ بھی یہ ہو گیا، آپ نے اتنا علم حاصل کیا اور وہ مہارت حاصل کی، ابو عبداللہ کو کہنا پڑا، اور یہ رسالہ کشیریہ کے 21 پہ ہے، اقتدوا بخمسۃ من شیوخنا والباقون سلموا لهم حالهم۔ بھائی 5 جو ہیں ان کو اپنا سردار مان لو، ان میں سے کسی ایک کو بھی، باقیوں کو جو ہے سلام، ان کو اپنے حال پہ رہنے دو۔ الحارث بن اسد المحاسبی کو مانو، جنید جو ہیں حضرت جنید بغدادی کو یا مان لو،
ابو محمد رویم انہیں مان لو، ابو العباس بن عطا جو ہیں انہیں مان لو، عمر بن عثمان مکی ہیں، لأنہم جمعوا بین العلم والحقائق. یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے تصوف کے اوپر اور حقائق جمع کر کے تمہیں دیے ہیں. بڑی بات ہے نا، صحیح کار اور سچ کار. آپ ان کی کتابیں پڑھیے ذرا، انشاءاللہ ہم بھی آہستہ آہستہ بیان کریں گے. عبادت کی وجہ سے بھی آگاہی ہوتی ہے، مسائل کا حل ظاہر ہوتا ہے. یہ سب سن، جتنے سن رہے ہیں نا یہ غور کیجیے. آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ علامہ ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، مصنف ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے، نماز شروع کر دیجیے. ایون کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں مشغول ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے، ایون کہ وہ لوگ کہ جن کے گھروں کا کوئی مسئلہ ہے، نماز شروع کر دیجیے. تو یہ عبادت جو ہے نا اس سے بھی آگاہی ہوتی ہے. امام اعظم کے پاس ایک آیا نہیں تھا آدمی، وہ جی میری ہمیانی گم ہو گئی، والٹ اس دور کا جو والٹ ہوتا تھا وہ گم ہو گیا. آپ نے فرمایا نفل شروع کر دیا. ابھی اس نے 4 بھی نہیں پڑھے تھے، اس کو یاد آ گیا کہ وہ اس جگہ پہ، فوراً یاد آ گیا اس کو. البدایہ والنہایہ 11ویں جلد ہے، صفحہ 113 پہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو عبادت میں لگا دیا. پہلے آپ نے قرآن حدیث فقہ پڑھ لی، اب عبادت میں لگ گئے. اس کی برکت کی وجہ سے آپ پہ علوم کے دروازے کھل گئے. چیزیں تو وہی ہیں نا، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی پانی ہے، وہی ہوا ہے، وہی ہم ہے، وہی کتابیں، وہی سب. تو ہوتا ہے کیا ہے؟ وقت، توجہ، خدا کا کرم. اور یہ خدا کا کرم پہلے نمبر پہ ہے، باقی سب چیزیں آگے نمبر پہ. بس اس کا فضل ہو، آپ وقت دیجیے، توجہ دیجیے، تو چیزیں آشکار ہونے لگ جاتی. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی سوال پوچھتا اور جواب ظاہر نہ ہوتا اس وقت تو آپ اندر جا کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، جواب ظاہر ہو جاتا. تاریخ بغداد جلد 7 ہے، صفحہ 246 ہے کہ عبادت میں جواب ظاہر ہو جاتا، پھر باہر آ کر سوال کا جواب دیتے. اور عبادت میں آپ تمام شیوخ سے بڑھ کر آپ نے شادی بھی کی. ایک واقعے سے اشارتاً ثابت ہے، وضاحت نہیں ہمیں کہیں ملی، اشارتاً ثابت ہے. امام قشیری نے بھی اسے نقل کیا، دوسرے مصنفین نے بھی یہی واقعہ بطور دلیل پیش کیا. کان الجنید قائدا وعندہ امراتہ فدخل الشمل. آپ نے حج کیے؟ ایک کتاب کا نام لیتا ہوں میں، اسے بھی لائبریری میں ضرور رکھیے. شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، یہ نجاب کتاب ہے. اس کی دوسری جلد صفحہ 229. حضرت ابن ایماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایماد انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ 30 پیدل حج کیے ہیں آپ نے، بغداد سے پیدل 30 حج کیے. امام سبکی نے حضرت جنید بغدادی کے شاگرد جعفر بن جعفر سے روایت کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ مکہ کے مجاور رہے ہیں. پرانے دور میں آسان بھی تھا، اب تو بہت مشکل ہو گیا. آپ ایک عمرہ کرتے ہو تو دوسرے عمرہ کرنے کے لیے 10 دن یا اس سے زائد بھی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. میں اس دور بابرکت دور کی بات کر رہا ہوں. مکہ کے مجاور ہیں جو جاتے تھے نا اولیاء کرام، پھر وہاں رک جاتے تھے، فیض لیتے تھے، تجلیات کو سمیٹتے تھے. جب رات چھا جاتی آپ طواف شروع کرتے تھے. اللہ، طواف وہ عبادت ہے جو صرف وہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت جو 15ویں صدی کے بھی مجدد ہیں، آپ نے قبر کا طواف کرنے سے منع فرمایا. یہ لوگ کرتے رہے، جو مرضی دلائل دیں گے، تو وہ چیز ہمارے امام پہ تو مت تھوپو نا. اولیاء کرام مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں ضرور قیام کرتے ہیں، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. اللہ نے اولیاء کے اس ذاکر کو، اس مائع مہین کو تینوں مقامات مقدسہ میں قیام کی سعادت عطا فرمائی ہے. حضر رحمت میرا. ظاہر ہے جو گھر کا صفائی کرنے والا ہے، در کا نوکر ہے، گھر کے دروازے پہ کھڑا ہونے والا ہے، اس پہ کرم تو صاحب کر ہی دیتے. حضرت نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں صوفیہ کے ایک گروہ کو دیکھا، خستہ حال، پراگندہ بال. آپ انہی کے ساتھ ہو گئے. جب تک وہ رہے مدینہ شریف میں آپ نے ان کی صحبت اختیار کی. جب چلے گئے تو ان سے جدائی کے وقت آپ نے فرمایا مجھے ان کی سنگت میں بہت سرور حاصل ہوا، واقعی اللہ خستہ حالوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے کاروبار بھی کیا ہے. وہ ہمارے علامہ ثاقب شامی صاحب انگلش، اردو، عربی یوں فریکوینٹلی بولتے ہیں، پنجابی بھی.
بہت نائس ہے، بہت مطالعہ ہے ان کا، اور بہت ذرا نواز آدمی، بہت اچھی خصلتوں کا مالک ہے. یہاں آئے تھے، تشریف لائے، بہت محبت فرماتے ہیں. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، انہوں نے تقریر میں کہا، انہوں نے کہا میں علماء سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا کاروبار کرو، جب تم خود کو مضبوط کر لو گے پھر تمہیں کسی کی محتاجی نہیں رہتی. بازار میں آپ کی دکان تھی اور خاص قسم کا آپ کپڑا جو ہے وہ بیچتے تھے. کپڑا شروع سے ہی، کپڑے کا جو کاروبار ہے نا یہ بڑا ٹاپ کا رہا ہے، اس میں نقصان کم ہوتا ہے. لیکن آپ صوفی تھے، دکان کھولی تو جب دیکھا کہ گاہک کوئی نہیں آیا تو ادھر ہی نفل شروع کر دیتے. جب کوئی گاہک آ جاتا تو آپ اس کو کپڑا دیتے. یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کاروبار کب تک جاری رہا. آپ کی میزبانی اور مصروفیت کو پڑھتے ہوئے تو میں یہی نتیجہ اخذ کر پایا ہوں کہ آپ نے اپنا کاروبار تو جاری رکھا مگر اسے چلاتے ملازم تھے. تدریس، تبلیغ، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد جو تبلیغ ہوتی ہے وہ کانوں سے سنے بنا بھی دل میں اتر جاتی. اس تبلیغ کو صدارتی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے استاد، مرشد و مربی حضرت سری ساختی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بھانجے کو عمل میں کامل پایا تو فرمایا اب تم واز کرو. جو ذہین اساتذہ ہیں وہ کسی مسجد کا امام اور خطیب بننے کو پسند نہیں کرتے. دوران تعلیم یہ نہیں کہ نماز پڑھانے اور تقریر کرنے کو پسند نہیں کرتے، دونوں میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک بیٹے تو دورہ حدیث کر نہیں جاتا نا تب تک نہ مسجد میں امام بن لگ نہ خطیب لگ. ان کی باتیں بالکل بجا تھی. کیوں کہ کئی طلباء کو اس چیز نے روک دیا کہ وہ کامل پڑھ سکے. تو جب یہ پڑھ چکے، پڑھنے کے بعد 10 سال کے قریب عمل بھی کر چکے، فرمایا واز کرو. یہ بات آپ نے جمعرات کو کی. آگے سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں ماموں میں بہت ڈرتا ہوں. مرشد و مربی جو بھی لفظ استعمال، میں بہت ڈرتا ہوں. حالانکہ آپ تو بغداد میں ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ کو کیا دقت عربی بولنے میں؟ اب جو بچہ یہاں امریکہ میں ہی پیدا ہوا ہے اس کو انگلش بولنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں، خواہ اس کے ماں باپ جہاں کہیں کے بھی ہوں. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کچھ نہ بولے، چپ کر کے نکل گئے. کیا سٹائل ہوتا ہے بڑے لوگوں کا بھی، چپ کر کے نکل گئے. رات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے سارے نوافل اور سب اذکار مکمل کرنے کے بعد جب سوئے تو تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے. تہجد سے پہلے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلم علی الناس، خطبہ دو. اب آپ نے تہجد پڑھنی تھی، آپ اپنی ہی جگہ سے اٹھ کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا جا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ پہلے ہی عبادت میں مصروف تھے. باہر آتے ہی مسکراتے، دروازہ کھول کے مسکرا دیے. کیوں؟ جب آدمی چیز پہلے سے جان جاتا ہے تو مسکرا دیتا ہے. دیکھتے ہی فرمایا جب ہم نے کہا تھا تو نہ مانے تھے، اب حضور کا دیدار ہوا تو مانے. حضرت جنید بغدادی کا ارادہ یوں مضبوط ہوا اس بات کے بعد جیسے حق الیقین والے کا. تو حضرت سعید سختی رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ آج خطبہ جمعہ تم دو گے. سورج نکلتے ہی اعلان کروا دیا. تب آپ کو پتا اعلان بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے تھے، وہ دوسرے بات پہنچ جاتی تھی. اعلان کروا دیا آج خطبہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دیں گے. لوگ جمع ہو گئے. نام تو آپ کا مشہور تھا بھائی، آپ کی دکان تھی، ماموں کی وجہ سے آپ مشہور تھے، مجالس لگتی تھی اس کی وجہ سے مشہور تھے آپ. اب جب ہوا کہ خطبہ جمعہ دیں گے، اب بات ذرا پھیلی. بیچ میں ایک عیسائی آ گیا، وہ امتحان لینے کے لیے وہ بیچ میں آ گیا. جو ہی آپ نے تقریر شروع کی بولا ایھا الشیخ ما معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. اتقوا بفراست المومن، کیا مطلب ہے اس کا جو حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سر جھکائے، یوں سر اٹھا کر فرمایا، کہتے ہیں اس وقت توجہ میری طرف، اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا وقت ہو گیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. دیکھ رہے ہیں لائن کے اندر کتنے جوابات ہیں. اس وقت
اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا وقت ہو گیا. پورے مجمع میں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں جب یہ لکھ رہا تھا، حضر رحمت و ربی برکات القرآن سینٹر میں اب میں خطیب ہوں، مجھے 9 سال کے قریب ہونے کو ہے.